میں نے اس سسٹم کو دیکھا کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں، تو کسی زمانے میں تو کہتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن اب آپ وہاں بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی کرشمہ سازی ہے، اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو راستے میں کرش کر سکتے ہیں، جبکہ وہ آپ نشان پہ چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ اب آئیے حضور کے معجزات کی فہرست میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا، یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس کی پکی ہوئی کھجوریں آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کو اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گئیں۔ اب اس کے لیے تو اب انکار کی گنجائش نہ رہی، تو اس نے تو کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو جو معجزے سے حضور نے توڑی تھی، حضور اسے دے دیتے کہ لے جاؤ جا کے بانٹو اپنے خاندان میں، یا صحابہ کو تقسیم کر دیتے، اور صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی تھیں۔ لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے۔ تو آقا کریم اس کھجور کے خوشے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں، بلانا بھی جانتے ہیں، واپس بھیجنا بھی جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر معجزہ کسی نہ کسی دور کی اٹھان کو توڑ کے رکھ رہا ہے۔ لیکن دو دور خیر حضور کے بہت اہم تھے، ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا زمانہ تھا، اور دوسرا دور حضور کا قرب قیامت کا انتہائی اہم دور ہے۔ اور قرب قیامت میں انسان نے عروج اور ترقی اور ارتقاء کی بات کرنی تھی، اپالو یازدم کے ذریعے سے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ جب انسان یہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پر پہنچا ہوں اور مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، تو ہم بھانج نہیں ہیں، یہ امت۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں، وہاں ان کا تصور نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم پہنچے۔ تو ہمیں کبھی بھی مروب ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دنیا اگر چاند پر پہنچی بھی ہے، ہمیں ناز ہے کہ چاند میرے حضور نے قدموں میں بلایا ہے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت سے ہی، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے، تو یہ ہمارا اعزاز ہے۔ تو معراج کا واقعہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ میرے امام کا لہجہ دیکھیے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، تم ابھی تک اول آخر کے ابھی تک ناپ تول رہے ہو۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خط الف اور بے دو نقطوں کو جوڑ دے تو خط بنتا ہے، ابتدا بھی معلوم ہے انتہا بھی معلوم ہے، الف سے شروع ہوا با پہ ختم ہو گیا۔ مثلث کیا ہے؟ یہ بھی ریاضی کی شکل ہے، الف بے جیم تین نقطوں کو جوڑ دیں تو مثلث بن جاتی ہے۔ مربع اور مستطیل کی الف بے جیم دال چار نقطوں کو جوڑ دیں تو جو ہے وہ مستطیل اور مربع بن گیا۔ انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی دائرہ بھی ہے شکل وہ ریاضی کی، لیکن الف بے جیم دال نقطوں سے نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی نقطہ لگائے تو وہ جھوٹا اور فرضی ہوتا ہے۔ خط بھی دو نقطوں کے درمیان ہے، ابتدا بھی معلوم انتہا بھی معلوم، مثلث بھی دو نقطے ہیں، مستطیل بھی دو نقطے، مربع جو ہے تین نقطے، اور مستطیل بھی چار نقطے، اور مربع بھی چار نقطے۔ یہ خط یہاں سے شروع یہاں ختم، یہ یہاں سے شروع یہاں ختم۔ انہی شکلوں میں شکل ریاضی کی ہی ہے دائرہ، لیکن دائرے کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ جب دائرہ بن جائے پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں ہوا، ہے شکل ریاضی کی۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ جب دو کمانیں جڑی تو یہ دائرہ بن گیا۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔
تم اب بھی نبی کو تول رہے ہو، اب بھی ناپ رہے ہو. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، یار مربع پہ، مستطیل پہ، خط پہ جو نقطے ہوں گے وہ سچے ہوں گے، لیکن دائرے پہ نقطہ ہوگا تو جھوٹا ہوگا. جب دو کمانیں جڑی کعبہ قوسین تو اب نقطہ لگانے والا خود جھوٹا ہوگا. اب کیسے کوئی ناپے، کیسے کوئی تولے؟ کیا پتا چلتا ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ختم کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس بے حد کی حد کیسے تلاش کرو گے؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. تو کیسے کوئی اس بلندیوں تک پہنچ سکے، ان رفتوں تک کون پرواز کر سکے؟ انسانی عقل گم ہے، حیرت میں انسان مبتلا ہے. اللہ اکبر. تو معراج میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا. میں اور آپ کیا یہاں کائنات دم بخود ہے، عوام تو عوام رہے، خواص کی عقلیں بھی حیرت میں ہیں جہاں میرے حضور علیہ السلام کے قدم پہنچتے ہیں. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے جو داخل نصاب ہے، شرح عقائد نصفیہ. اس کی تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، النبراس کے نام سے. تو اس میں حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول بیان کیا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے. اگر میری روح زنگ آلود ہے تو میں پاک لوگوں کی روحوں پر اپنی روح کو قیاس نہیں کر سکتا. تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت بلندیوں پہ چلا گیا. اور پھر ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے. عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے. عرش الہی سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، میں پرواز کرتا چلا گیا. آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا.